آپ نے سنا ہوگا رات دن ملک کی مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشی کی طرف چل دیے، اپنی جان کو اپنے ہاتھوں کھونا شروع کر دیا، اپنی ذات تک صرف محدود نہیں رہے بلکہ بیوی بچوں سمیت خودکشی کرتے رہے، لوگ کر رہے ہیں۔ آئے دن آپ میڈیا اور دیگر ذریعہ ابلاغ کے آپ کو یہ بات پہنچ رہی ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے نتیجے میں خودکشی کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا اسلام میں خودکشی کی اجازت نہیں ہے، اور روز بروز کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کا علاج بھی خودکشی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا کہ اس مہنگائی کا علاج خودکشی نہیں، اور نہ اسلام میں اس کی اجازت ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی قدم کبھی بھی زندگی میں اٹھانا چاہیے۔ اپنی ذات بھی اور اپنی جان بھی کھو بیٹھے، ستم یہ کیا کہ پورے گھرانے کو ساتھ لے بیٹھے۔ محترم سامعین، کبھی بھی اسلام نے ایسے قدم کی اجازت نہیں دی، اور اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ایسے قدم اٹھانے سے حفاظت فرمائے۔ خودکشی کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر کے جو مجھے مسائل درپیش ہیں ان مسائل سے مجھے نجات مل جائے گی، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ مہنگائی ہے، بچوں کا بوجھ ہے، گھر والوں کا بوجھ ہے، اور رات دن کے مسائل ہیں کہ خودکشی کر لو، ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ بھائی جان کیسے چھوٹ جائے گی ان سے؟ یہ تو تم نے دنیاوی حساب سے جان چھوڑائی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی آغاز ہونے والا ہے اس کو کون بھگتے گا؟ یہاں تو مجھے دکھ ہے آپ سہارا، آپ کو دکھ ہے میں سہارا، معاشرہ، برادری، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ اسلامی برادری یہی ہمیں درس دیتی ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، دوسرے کا چولہا جلواؤ، دوسروں کے غموں کو اٹھاؤ۔ بچوں کو بھوک ہے، پیاس ہے، مسائل ہیں، تھوڑا سا بوجھ ہلکا کروا دو۔ شریعت تو یہی کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بوجھ اتنا ہے خودکشی کر جاؤ، اپنے آپ کو خودکشی کر لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر خودکشی کرنے والے کو یہ پتہ چل جائے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ خودکشی کرنے والا جس آلے کے ذریعے خودکشی کرے، اس کی بہت ساری صورتیں، کوئی ٹرین کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی پہاڑ سے چھلانگ لگا دیتا ہے، کوئی زہر پی لیتا ہے، کوئی بھائی جو ہے نا وہ ڈوبنے کو لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خودکشی کرنے والا جس انداز سے خودکشی کرتا ہے اسی انداز سے اسی کو قیامت تک تکلیف دیتی جائے گی، اسی تکلیف میں رہے گا، اسی تکلیف میں وہ مبتلا رہے گا میدان حشر تک۔ اس کے بعد اللہ جب تک چاہیں گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ بھئی جان نکل گئی، بندہ کہانی ختم ہو گئی ہے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بندہ انتقال کر گیا، یہاں سے اگلے جہاں میں منتقل ہو گیا۔ ایک یہ جہاں ہم رہ رہے، ایک اگلا جہاں ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بندہ یہاں سے انتقال کا مطلب منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، دنیا سے قبر کے پیٹ میں، عالم برزخ میں، جس میں آڑ ہے۔ برزخ کا مطلب آڑ، وہ عالم برزخ ہے، اللہ نے پردہ لگا دیا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کہتے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، وہ میں نے پردے کی زندگی رکھی ہے، مرنے کے بعد تمہیں اٹھاؤں گا۔ قرآن شریف کا بیسک مضمون، قرآن شریف کی بنیادی تعلیم مرنے کے بعد کی زندگی کو بتانا ہے۔ تو کہہ رہے جی مر جائیں گے، خودکشی کر لو، ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ بھائی جان نہیں چھوٹے گی، زیادہ گرفتار ہو جاؤ گے، زیادہ پھنس جاؤ گے، دنیا کے بھی مجرم بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے بھی قانون کے مجرم بن جاؤ گے۔
اور خودکشی کرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ روح نکلتے ہوئے کتنی تکلیف ہوگی تو چاہے لوہے کی کنگھیوں سے اس کا بدن چھیل دیا جائے کبھی بھی اس کے لیے قدم نہیں اٹھائے۔ روح نکلتے ہوئے جتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا، روح نکلتے ہوئے خودکشی کرنے والے کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے جس کو ہم مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے، ہم دیکھ پہ برداشت بھی نہیں کر سکتے، ہمارے قلب کمزور، دل کمزور ہیں، ہم اس کو تڑپتا ہوا، اور جو اس کی روح پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ زبان میں طاقت نہیں اس کی کیفیت کو بیان کیا جا سکے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی جس انداز میں اس نے خودکشی کی اسی طرح کی اس کو تکلیف، اور بھائی جو ہے نا وہ حشر تک، اور حشر کے بعد جہنم میں، اور جب تک اللہ چاہیں گے۔ اللہ نے کوئی زہر پیتا ہے، زہر سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، جتنی تکلیف ہوتی ہے اسی تکلیف کو وہ سہتا رہے گا حشر تک۔ اور بھائی اگر کسی کے اوپر سے ٹرین گزر جائے اور اس کے جسم کے پرخچے اڑ جائیں اور وہ بوٹی بوٹی ہو جائے، جتنی اس کو تکلیف ہوگی اسی تکلیف میں رہے گا، وہ اسی تکلیف میں، زہر پینے سے جتنی تکلیف اسی تکلیف میں رہے گا، غوطہ کھانے سے جو سانس رکتا ہے اور ٹوٹتا ہے، دماغ میں پانی اور جسم میں، اسی تکلیف میں رہے گا۔ اللہ اس کی تکلیف کو کم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذابات پیغمبر کی زبان سے اس لیے بیان کروائے ہیں کہ ہمیں جو اللہ نے زندگی دی ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ بھائی جو ہمیں زندگی ملی ہماری محنت کا نتیجہ تو نہیں ہے، ہم نے کوئی کام کیا ہو اللہ نے کہا اس کے عوض تمہیں زندگی دے دی، ہم نے کوئی اور محنت مشقت کچھ ایسا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، یہ محض اللہ نے امانت کے طور پر زندگی دی ہے۔ ہم نے اس زندگی کو وقت سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور امانت میں خیانت کی ہے، اس لیے ہمیں عذابات دیے جا رہے ہیں، اس لیے عذابات دیے جا رہے ہیں۔ بھائی خودکشی کرنے والا اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرتا ہے، اس لیے کہا کہ اس پہ عذابات ہیں، عذابات ہے اس قدر، لہٰذا کبھی ایسا سوچ بھی نہیں آنا چاہیے دماغ میں۔ اگلی بات، خودکشی کرنے والا انتہائی بزدل آدمی ہوتا ہے، خودکشی کرنے والا انتہائی کم ہمت والا انسان ہوتا ہے، خودکشی کرنے والا انتہائی بے صبرہ انسان ہوتا ہے، خودکشی کرنے والا اللہ کی ذات پہ ذرا بھی توکل نہیں رکھتا۔ اگر اس میں ہمت ہوتی، حالات آ گئے، حالات کے ساتھ نمٹو، ہمت ہوتی، حالات آ گئے، حالات سے سمجھوتا کرو، ہمت ہوتی، بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتا، حالات کے ساتھ نمٹتا، حالات کے قدموں میں نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ آسماں سے زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں دریا بڑے شوق سے سمندر میں، کوئی سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا۔ حالات سے مقابلہ کرو، ہمتی کا مقابلہ کرو، بے صبری کیوں ہے؟ اللہ کی ذات پہ توکل کرو، اللہ حالات آپ لائیں گے، حالات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ان حالات سے نمٹنا انسان کے لیے کیا، حالات کے ساتھ نمٹو، چلو۔ یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ بھئی جو ہے نا وہ حالات اگر آؤٹ سائڈ چل رہے ہیں آپ بھی آؤٹ سائڈ چلنا شروع کر دو، نہیں، جتنی زندگی دی اللہ نے اس کے ساتھ سمجھوتا کرو، حالات کے ساتھ مقابلہ کرو۔ آپ حالات کو نہیں بدل سکتے، کم از کم مقابلہ تو کر سکتے ہیں، اپنی ذات تک تو رہ سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی خودکشی کی طرف نہیں جاؤ، بے ہمتی کا، بزدلی کا مظاہرہ مت کرو، محنت کرو، مجاہدے کرو، مشقتیں کرو، بیوی بچوں کا حق ادا کرو۔ جب آپ صبر کرو گے، ہمت کرو گے، بزدلی نہیں دکھاؤ گے، اللہ آپ کی ہمت اور صبر پہ حالات بدلنے کا فیصلہ فرما، اللہ فیصلے فرما دیں گے۔ ان حالات میں ہمیں شریعت نے تعلیم دی ہے، ان حالات میں، مشکل حالات میں، مہنگائی کے حالات میں شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے دو چیزوں کی۔ نمبر 1 اپنی ضرورتیں دیکھو، نمبر 2 اپنی خواہشات دیکھو۔ اس مشکل حالات میں دو چیزیں ہمارے سامنے، ضرورت، خواہش۔ ضرورت کو اپنی خواہش پر مقدم کرو، ایک ہماری ضرورت ہے، ایک ہماری خواہش ہے۔ ہماری ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہو، ضرورت اسے کہتے ہیں۔ خواہش اسے کہتے ہیں چلو یہ بھی ساتھ ہو جائے، ضرورت پوری ہو گئی، یہ بھی ساتھ ہو جائے۔
خواہش اسے کہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ ایک بندہ ڈیلی میں بیڑی پہ، پان پہ، نسوار پہ، سگریٹ پہ فار ایگزامپل 100 روپے خرچ کرتا ہے مثال کے طور پر، یہ اس کی ضرورت سے زائد چیز ہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ بھائی خواہش کو توڑو، وہی پیسہ اپنا سیو کرو، وہی پیسہ کی دوسری جگہ پر لگاؤ، مہنگائی کا وقت ہے نا۔ نمبر 2، ایک بندہ ڈیلی کے 3 کپ چائے کا پی رہا ہے، 50 روپے اس کے پہ خرچہ آ رہا ہے، یہ اس کی ضرورت سے زائد چیز ہے۔ اگر ایک بندہ بھائی جو ہے نا وہ موبائل فون کا خرچہ ضرورت سے زیادہ کر رہا ہے، پیکج کا خرچہ زیادہ کر رہا ہے اور مہنگائی کا دور ہے، بھائی وہ روک دو۔ جتنی ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کال پیکج نہ لگاؤ، آپ کو ضرورت ہے واٹس ایپ پیکج، جتنے بھی پیکجز کی آپ کو ضرورت ہے آپ لگائیں، لیکن میں ضرورت سے زائد کیوں خرچتے ہو؟ اگلی بات، بھائی شادی ہے، بیاہ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، ہم نے ضرورت سے زائد خرچے بنا دیے، ضرورت سے زائد خرچ، وہ خواہشات اور ناک کے مسئلے بنا دیے۔ ہم کہہ رہے ہیں ایک طرف سے ہم رونا رو رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو روڈ پہ لا رہے ہیں، ایک طرف سے یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے منچائی زندگی ہے، رب چاہی زندگی پھر بھی نہیں ہے، رب چاہی پھر بھی نہیں ہے۔ اس لیے محترم سامعین، اپنی ضرورت اور خواہشات میں امتیاز کرنا سیکھیں۔ یہ میری ضرورت ہے، یہ میری خواہش ہے، ضرورت کو مقدم کرو، خواہش کو پیچھے کرو۔ خواہش پوری کرنے پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، شریعت کے قوانین بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ خواہشات کے پیچھے نہیں چلو، اللہ کی بتائی ہوئی زندگی اور ضرورت کو پورا کرو۔